میں جو ہے نا یہ بات کروں گا یہاں پہ جو ایک سیگمنٹ مسنگ ہے نا وہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، وہ ہے تنخواہ دار لوگ جو ہیں. ہم ہیں نا مسنگ نہیں ہے تو اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہا نا. یہاں پہ سب کہتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، فلانا ہو جائے گا، دھماکہ ہو جائے گا، حالات خراب ہے. یا جو تنخواہ دار ٹیکس دے رہا ہے اس سے کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ تم کیسے ہو؟ مفتاح بھائی کہ آئی ول اپریشیٹ سے ہی واز دا اونلی فائنانس منسٹر جنہوں نے ایکچولی ٹیکس ریٹ کم کرے تھے ود دا ریزننگ کہ کنزمپشن بڑھے گی، انڈائریکٹ ٹیکسیشن اس ہو رہا ہے ایک ایٹ لیسٹ وہ ہوگی. ورنہ تنخواہ دار تو وہ تو ٹیکس دے ہی رہا ہے نا. اس سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کے حالات کیسے ہیں؟ اس کے حالات بالکل ٹھیک، سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے. اگر اس کا ٹیکس انسیڈنس بڑھ سکتا ہے، ابھی ہم نے 50,000 روپے تک کا اگر آپ ٹیکس لگا سکتے ہیں، 50,000 کو آپ ڈالر میں کنورٹ کریں تو کچھ بھی نہیں ہے، $200 بھی نہیں بنتے مہینے کی تنخواہ، اس پہ بھی آپ ٹیکس لے رہے ہیں. وہ اگر دے سکتا ہے تو ایک دکاندار جو 50,000 روپے اس سے زیادہ مہینے کما رہا ہے وہ کیوں نہیں دے سکتا؟ اس کے اور اس کے حالات میں اتنا کیا فرق آ جائے گا کہ وہ اگر ٹیکس دے دے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. مطلب جو ٹیکس دے رہا ہے آپ اس سے بات نہیں کریں کہ جی وہ کیوں زیادہ ٹیکس دے رہا ہے. آپ تنخواہ دار کا ٹیکس دیکھیں، پچھلے 4 سال میں سیلریڈ کا جو ٹیکس انسیڈنس ہے میرے حساب سے وہ 30 سے 35% انکریز ہوا ہے. انفلیشن بھی بڑھی ہے، اس کی ریئل جو ویج ہے وہ بھی کم ہوئی ہے، اور اس کا ٹیکس بھی زیادہ بڑھا ہے. وہ اگر وہ دے سکتا ہے تو باقی سارے سیکٹر کیوں نہیں دے سکتے؟ اس کے بھی وہی حالات چل رہے ہیں نا. اس سے وہ بھی آ کے بولنا شروع کر دے کہ جی میں تو نہیں دے سکتا، میں تو دینا چھوڑ دوں، میں تو کام چھوڑ دوں، فلانا ڈماغ. اس کو تو کام کرنا ہے. وہ اگر دے سکتا ہے تو وہ دکاندار بھی دے سکتا ہے، زراعت والا بھی دے سکتا ہے، جو اسٹیٹ ایجنٹ ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے، جو کنسٹرکشن ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے. تو آئی تھنک یہ جو بات ہے کہ جی ہم نے دینا ہی نہیں ہے سرے سے، ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے، ہم نے تو یہ کر دیا، یہی بہت بڑا احسان ہے ہمارا، مان لو، ورنہ ہم کام نہیں کریں گے. ہر کسی کے مطلب یہ آگے کہ جی ان کے گھر میں جو ہے یہ عورتیں، بھائی ہر کسی کے گھر میں خواتین ہیں تو مطلب کیا کریں، کام کرنا چھوڑ دیں، ٹیکس لینا چھوڑ دیں. جو بہت ساری خواتین جو کام کرتی ہیں وہ بھی ٹیکس دیتی ہیں، ایسا تو نہیں ہوں گے ٹیکس وہ ہے. بہت سارے گھرانے ہیں جو کہ اپنے والدین کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی دوائیوں کے لیے سپورٹ کرتے ہیں، وہی بولتے ہیں کہ جی ہم ٹیکس بڑھ گیا ہمارے تو ہم ٹیکس نہیں دے سکتے. تو یہ اکانومی ایموشنز پہ نہیں چلتی، اکانومی ایک اسٹرکچر کے حساب سے چلتی ہے. ہر چیز میں ایموشنز دیں گے تو بھائی یہی حال ہوگا، خسارہ بڑھتا رہے گا. ہمارے دوست نے بولا کہ جی ہم اتنا جو ہے سود میں دیتے ہیں. سود میں کیوں دیتے ہیں؟ سود میں اس لیے دیتے ہیں کہ ہم لوگ ٹیکس نہیں دیتے. اگر ٹیکس صحیح دینا شروع کر دیں تو ادھار بھی کم لیں، ادھار کم لیں تو سود بھی کم لیں گے. تب عزت سے سلیقے سے جو اتنا ٹیکس بنتا ہے وہ دے دیں، سود بھی کم ہو جائے گا، ادھار بھی کم ہو جائے گا. ٹیکس زیادہ دیں گے تو پھر سود بھی زیادہ دیں گے. نہیں دیں گے نا، یہ تو کہہ رہا ہوں، سود دیں گے نا، سود کم دیں گے، خسارہ کم ہوگا تو آپ جب ایک سال بجٹ میں سود کی رقم ادا کرتے ہیں تو اس کا آپ کو کیا صلہ ملتا ہے؟ سر پچھلے 10 سال IMF آپ کو مزید قرض دیتا ہے، اگلے سال مزید ایسی بات ارب روپے آپ بول رہے ہیں جو قرض میں جا رہے ہیں 7,500 روپے، وہ IMF کو نہیں جا رہے ہیں، وہ ہمارے اپنے کمرشل بینکس کو جا رہے ہیں. اور اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ ٹیکس نہیں جمع کر رہی ہے، نہیں جمع کر رہی ہے، اس کی وجہ سے کمرشل بینک سے بورو کر رہی ہے، اس لیے اس پر جتنی شرح سود بڑھ رہی ہے اتنا سود دے رہی ہے. اگلے سال اگر ٹیکس زیادہ جمع کریں گے، کم بورو کریں گے، کم ٹیکس. تو یہ بھی کہہ دینا کہ تھوڑا اخراجات کو بھی دیکھ لے حکومت، اپنے اخراجات کو دیکھے. حکومت کم از کم شہریوں کے مسائل کو دیکھے، تاجروں کی مشکلات کو دیکھے. صرف دیکھیں یہ تنخواہ دار کی بات کر رہے ہیں، تنخواہ ویریبل نہیں ہے، وہ تو ایک اسٹیبل ہے نا. 5 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 1 لاکھ ہے. تجارت تو اس وقت دیکھیں ایک وقت میں مارکیٹوں میں رونق ہوتی ہے، اگلے ماہ سناٹے چھائے ہوئے ہوتے ہیں. جس کی نوکری جائے گی اس کی تنخواہ نہیں کر سکتا. ایک تو آپ عجیب بات کر رہے ہیں نا، جس کی نوکری جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کی نوکریاں گئی، وہ تنخواہ ویریبل ہو گئی، فکسڈ ہو گئی، اس کی تنخواہ ختم ہو گئی، اب کیا کریں؟ کاروبار ختم ہوتا ہے تو یہ فیکٹریاں بند ہوتی ہیں، ہر کسی کے ساتھ جاتی ہے، ہر کسی کے ساتھ یہی ہے نا. تو اس کو ایک اسٹیبل کرنا ہے. یہ بکھرا ہوا نظام ہے. دیکھیں جس سے آپ نے بات کی وہ ایک بکھرا ہوا سسٹم ہے. زراعت کو دیکھ لیں، زراعت کے ساتھ لائیو اسٹاک ہے وہ بھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ. اسی طرح آپ آگے پراپرٹیز کو دیکھ لیں. اچھا مگر ڈاکیومنٹڈ ہوگا تو یہ معاملہ چلے گا. اوکر صاحب فائنل کامنٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جو آپ کے مسائل ہیں وہ آپ نے بتایا، انہیں ایڈریس ہونا چاہیے. بٹ اب جب سبسڈی ملتی ہے ایگریکلچر کو، ظاہر چھوٹے کاشتکار کو ملنی چاہیے، اسے جتنا فیسیلیٹ کیا جائے. جو بڑے بڑے زمیندار ہیں جو کہ ہمارے ملک میں ہیں وہ بھی اس کا اتنا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ اس کو ڈاکیومنٹ نہ ہونے کے لیے ایک ایج کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ایک ریزن کے طور پر، ایک بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. نہیں بڑے ذمہ دار کو ڈاکومنٹ ہونا چاہیے. میں تو اس حق میں ہوں، میں خود ہوں جی، میں بڑا ذمہ دار نہیں ہوں لیکن میں بڑا کاشتکار ہوں، زمینیں لے سے لے کے کاشت کرتا ہوں. سر عرض یہ ہے کہ پاکستانی کاشتکار کے ساتھ جو زراعت میں سلوک ہوتا ہے کہ فرض کیا ہم قرض لینا چاہیں، ہمیں نہیں ملتا. ہمارے نام پہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ 2200 ارب روپیہ ایگریکلچر کے لیے ہم لون دیں گے. ابھی ہماری 4 فصلیں آ رہی ہیں جی، مکی، کپاس، چاول اور تل.
آپ یقین کر لیں کہ ان چاروں فصلوں کو لے کے کاشتکار انتہائی پریشان بیٹھا ہے کہ کیا مجھے کوئی ریٹ ملے گا یا نہیں ملے گا، کیونکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن وہی کھڑی ہے پہلے والی، بلکہ بڑھ رہی ہے، بلکہ جی ایس ٹی لگنے کی باتیں ساتھ ہو رہی ہیں، جبکہ فصلوں کا ریٹ دن بدن نیچے جا رہا ہے۔ یہ ملک سر اس طرح نہیں چلے گا۔ ہونا یہ چاہیے ایک باقاعدہ کمیٹی ہو، کوئی ایگریکلچر کمیشن بنے پاکستان لیول پہ، بڑا ایک کمیشن ہو جس کا انڈیپینڈنٹ ہیڈ ہو، کوئی وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے کہ ہم نے کس فصل کا کیا ریٹ رکھنا ہے۔ اب ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ پچھلے سال ہمیں کپاس کا ریٹ کہا گیا 8,500 روپے منیمم سپورٹ پرائس طے کی گئی تھی کہ کاشتکار سے اس ہر حالت میں ہم خریدیں گے۔ کاشتکار نے کاشت کر لی، پنجاب میں کوئی 45 لاکھ ایکڑ پہ کاشت ہوگی۔ رزلٹ کیا ہوا؟ جب کپاس آ گئی تو کاشتکار ہار گیا، اپٹما جیت کے ہمیں ریٹ ملا 6,000 6,500 7,000۔ اس کا رزلٹ یہ ہے، پھر آگے گندم کے پیسے نہ ملے، ایک کمٹمنٹ پوری نہ، اس کا رزلٹ ہے کہ 30% کپاس کم ہو گئی۔ اب مکی کے کاشتکار کے جب پچھلے سال جب مکی اس کی آئی ہے 4200 روپے ریٹ تھا، جو ہی کپاس مکی اس کی آئی ہے ریٹ آ گیا اس کا 1500 روپے کے اوپر، وہ کاشتکار پریشان ہے۔ چاول کے کاشتکار کے ساتھ اب دن بدن ریٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، ابھی تو چاول کی فصل کاشت ہو رہی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے ایکسپورٹ کا آلریڈی بر وقت بندوبست کریں، اسی حساب سے کاسٹ آف پروڈکشن طے کریں۔ ہونا یہ چاہیے کہ کاشتکار جو دن رات محنت کرتا ہے، سال کے 365 دن وہ کام کرتا ہے اور 24 گھنٹے وہ کام کرتا ہے۔ حالانکہ جو ایک کسان ہے نا، اس کے لیے پاکستان میں کوئی مراحت نہیں ہے۔ جب وہ ریٹائر ہوتا ہے اپنا کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی مراحت ہے کسی قسم کی؟ اس کے بیٹے کا کہیں ایڈمیشن ہو سکتا ہے، یعنی کسی جگہ پہ اس کو ترجیح نہیں دی جاتی، حالانکہ سب سے زیادہ کام پاکستان میں وہی کر رہا ہے اس وقت۔ جو آپ کو 15 سے 20 ہزار ارب کی پروڈیوس دیتا ہے، اس کے بدلے میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ گوشت وہ پیدا کرتا ہے، دالیں وہ پیدا کرتا ہے، کپاس، چاول، دودھ، ہر چیز اس کو پینڈو اور گوار کے لقب سے نوازا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو ایک جہاں پہ پاکستانی اور انسان بھی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ سر آپ چھوٹے کاشتکار کے اس وقت جا کے اس کے گھر کے حالات دیکھیں، اس کے بچوں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، بچوں کی صحت اچھی نہیں ہے۔ ایک وقت تھا ہمارے دیہاتی بچوں کی صحت بہت اچھی تھی، اب نہیں اچھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پوری خوراک ہی نہیں مل رہی، اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس وقت ایک ایگریکلچر کمیشن بنانے کی ایک انتہائی ضرورت ہے۔ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو دیکھا جائے، اگر خدا نہ خواستہ اس بجٹ میں جی ایس ٹی لگی ہمارے انپوٹس کے اوپر، میں ایک کاشتکار ہونے کے لیے، ایک سچا محب وطن پاکستانی ہونے ناطے کہ میں اوپنلی کہہ رہا ہوں، زراعت نہیں رہے گی اس ملک میں۔ ہمیں ہر چیز باہر سے پھر امپورٹ کرنی پڑے گی۔ ہم آلریڈی سر دیکھیں نا پاکستان کو بنے ہوئے کتنے، آج ہم ہر چیز باہر سے موسٹلی امپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم جو چیزیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں، فرض کیا ہم فروٹ اور سبزی ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے $700 ملین کی ہو رہی ہے، ہم اس کو ایک سال میں ڈبل کر سکتے ہیں۔ صرف کاشتکار کو مراحت دینے کی ضرورت ہے۔ سر ہم نے 92 میں اگر 1,28,00,000 بیل تھی، آج ہماری 2 کروڑ بیل ہوتی، ہمیں کہیں بھی کشکول لے کے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ 1 ملین بیل سے مراد ہے $1 بلین۔ سر ہمیں کہیں بھی ضرورت نہیں تھی۔ کیا کس نے؟ اس بیوروکریسی نے تباہی پھیر دی، ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی۔ سر آپ سن کے حیران ہوں گے کہ سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان جو پاکستان کا سب سے بڑا ہے، ان کو 2 سال تنخواہ نہیں ملتی۔ یہ ہماری پرائرٹی ہے ریسرچ کی۔ بہت سارے اہم معاملات ہیں سر آخری ریکویسٹ، اس وقت کاشتکار 2-3 چیزوں میں بہت پریشان ہے۔ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں حکومت کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یوریا کا ریٹ 3500 سے اوپر لے کے نہ جائیں، خدا کے لیے اس کو 3500 پہ رکھے اور اس کی اویلیبلٹی کرے۔ بجلی کا ریٹ ہمارا 60 سے 65 روپے یونٹ ہو چکا ہے۔ سر 3-4 سالوں میں کہاں 5 روپے 35 پیسے تھا اور کہاں 60 پیسے۔ کاشتکار افورڈ نہیں کر سکتا، یہ زراعت کے اوپر یہ برڈن ہے جی۔ اس کو ایک مناسب ریٹ ہونا چاہیے، بیٹھ کے طے کرنا چاہیے، کاسٹ آف پروڈکشن دیکھنی چاہیے کہ کاشتکار، اچھا ڈیزل ہو گیا 300 روپے لیٹر، کاشتکار کہاں افورڈ کر سکتا ہے؟ ڈی اے پی 14,000 روپے کاشتکار کہاں افورڈ سکتا ہے؟ یوریا ملی 5-5.5 کاشتکار کہاں افورڈ کر سکتا ہے؟ اور اس کا پھر ریزلٹ کیا ہوگا کہ ہم اپنی خواتین کو لائنوں میں لگا کے آٹا دیں گے اور 24 خواتین شہید ہوں گی۔ اس وقت تو 24 ہوئی تھی نا، اگلے سال میں آج ہی ایڈوانس کہہ رہا ہوں سر 40% گندم کی کاشت میں کمی آ رہی ہے اگر حکومت نے ہوش کے نہ کرنا نہیں۔ آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو پاکستان میں، کیونکہ ظاہر ہے اس دفعہ جو اکنامک گروتھ نظر آ رہی ہے وہ ایگریکلچر کے نمبرز کی وجہ سے نظر آ رہی ہے۔ کپاس کو 30% پہلے کم کاسٹ ہوئی ہے، اگر اس کو فوکس نہ کیا گیا، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن پیسٹی سائیڈ پہ اگر ٹیکس لگ گیا، ہمارا ایک سپرے 5,500-6,000 ہزار روپے کا، اگر 2-3 آپ کا پوائنٹ آف ویو حکومت نے سنا ہے، اور اس طرح جو پاکستان میں گروتھ کے نمبرز جو نظر آ رہے ہیں تھوڑے بہت، وہ بھی ایگریکلچر کی وجہ سے ہیں۔ مرزا اسماعیل صاحب فائنل کامنٹ جی۔ دیکھیے حکومت کو یہ سارے مسائل آپ نے دیکھیں، ایک آپ کو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس لیں اور کچھ آپ ان کو لوگوں کو فیسلٹیز دیں۔ حکومت کو فیسلٹیز پہ بھی کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، پروونشل گورنمنٹس ہوں، لوکل گورنمنٹ ہوں یا فیڈرل گورنمنٹ ہوں، ان کو کنسسٹنٹ پالیسی رکھنی چاہیے
لیکن آن دا ادر ہینڈ سٹیزنس کا بھی یہ کام ہے کہ ٹیکس دیں. ٹیکس دینا کبھی آسان نہیں ہوتا, کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا. جس نے 4 کروڑ روپے جمع کریں, جو سمسم صاحب فرما رہے تھے, ٹھیک ہے بڑی مشکل سے جمع کرے ہوں گے 4 کروڑ روپے, لیکن آپ کے پاس 4 کروڑ روپے کا اگر ایک ایکسٹرا فالتو پلاٹ پڑا ہوا ہے تو آپ اتنے تو آسامی ہے نا کہ آپ 1 لاکھ روپے کی تنخواہ دار سے زیادہ ٹیکس دے سکتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہم کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. لیکن ایک بات جو نظر آ رہی ہے کہ اخراجات کے اوپر کنٹرول کرنا حکومت کے لیے بہت ضروری ہے. اس کو اس بار جو ہے وہ انفلیشن کے ریٹ سے کم بڑھنا چاہیے تاکہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈیفیسٹ کو کم کر سکیں.